آج بات کریں گے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوا ہماری پیاری بچن آنٹی جو ہیں وہ ایک دم سے ستی سوتری بن گئی. دو ویڈیو لگانے والی ڈالرز کمانے کا مہینہ جن کو میں کہوں گی کہ یہ جن کے لیے یہ مہینہ ڈالرز کمانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ لوگ بیٹھ کے اپنے چینل پر لوگوں کو نہ صرف وظائف بتاتے ہیں، رشتوں کی اہمیت بتاتے ہیں اور ایسی دعائیں بتاتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ حاصل ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ حاصل ہوگا. ساتھ میں وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں مجھے ہنسی بھی بڑی آتی ہے ویسے، جن کو آئے روز نظر بد لگتی ہے، جن کے آئے روز رشتہ دار ان کو حسد اور جلن کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو برا فیل کرواتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، وہ آ کے اپنے چینل پہ آدھے آدھے گھنٹے کے بھاشن جاری کرتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں صبر کرو صبر، کوئی کچھ بھی کہتا رہے صبر کرو، لیکن خود سے اتنا صبر نہیں ہو رہا کہ ان کی چمچی جو رمضان المبارک میں ان کی اسپیشل ان کی چمچی بن جاتی ہے، جس کو بعد میں برچن انٹی ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہیں، ویسٹ کر دیتی ہیں، ڈسپوزیبل چمچی جو ارشاد فرما رہی ہیں کہ بھئی مجھے ساس کی کے ساتھ پیار محبت جو میں کرتی ہوں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساسو ماں کی چمچہ گیری کرتی ہوں. تو یہ زبان جو اس کے منہ میں آ گئی ہوئی ہے، یہ کس کی وجہ سے آئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. مطلب اس طرح کی وہ باتیں کیوں کر رہی ہے، جان بوجھ کے کنٹروورسی کیوں بنا رہی ہے. ہماری کم تو کہتی ہے کہ میں رشتوں کو جوڑنے والی ہوں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، میرے منہ سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکلتی، میرے منہ سے ہمیشہ پھول جھڑتے ہیں. لیکن جیسے ہی ساسو ماں کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے نا، جب بھی کبھی، چاہے وہ پریس کانفرنس ہو، چاہے وہ رمضان المبارک ہو، تو یہ بندی ہوشیار ترین بندی یہ کنٹروورسی بنانے سے باز نہیں آتی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی ساس کا مذاق اڑاتی ہے. تو اس پہ آج میں تفصیل سے بات کروں گی. ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. تو کل پرسوں یہ ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے، اتنا بھی نہیں ہوا شاید، جو لوگ جا کے مزاروں پہ اپنی دیواروں میں سر رگڑ رہے تھے اور درختوں میں شوپر باندھ رہے تھے، ان کا ایک دم سے عقیدہ چینج کیسے ہو گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جن کے عقیدے یہ ہیں کہ بھی اگر ہم شوپر باندھیں گے تو ہمارے پرائز بانڈ نکلیں گے، ہمارے رشتے پکے ہوں گے، ہماری شادیاں ہوں گی، اور اگر ہم دیواروں میں سر رگڑیں گے تو ہمارے بال ہیلدی ہوں گے. تو ان کا ایک دم سے رمضان المبارک آتے ہی عقیدہ کیسے بدل گیا مجھے سمجھ نہیں آئی. اب قرآن و احادیث کی باتیں ہو رہی ہیں، سنت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں صرف آنٹی جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ مزاروں پہ جاتی ہیں تب آپ کو قرآن پاک کیوں بھول جاتا ہے؟ آپ کو کیوں یاد نہیں رہتا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہی ہیں منع فرمائی ہیں؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ویڈیوز میں نیچے کامنٹس کیے تھے ان ویڈیوز میں کہ بھئی اب آپ کے منہ سے ہم کوئی اسلام کے ریلیٹڈ بات نہیں سننا چاہتے کیونکہ آپ نے اتنی بدعتیں کی ہیں. تو آپ ایک بدعتی خاتون ہیں. تو میں تو نہیں خیر کہتی، لوگوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن جی رمضان شروع ہوتے ہی ہماری انٹی کا کاروبار چمک اٹھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور انٹی روزانہ ایک پوری کیا کہتے ہیں نا، ایک پریپریشن کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ وائس اوور کر رہی ہیں جی. اور اپنا ایک طویل دن کا حصہ جو ہے نا، تقریباً دن کے 4 حصوں میں اگر ہم دن کو ڈیوائڈ کریں تو 3 حصے انٹی اپنے ویڈیو کو دے رہی ہیں، اپنے یوٹیوب چینل کو دے رہی ہیں، اور اپنے آپ کو مطلب کہ بناؤ سنگھار کو دے رہی ہیں، پھر وائس اوور کر رہی ہیں. لیکن لوگوں کو آ کے وہ ایک طویل بھاشن جھاڑتی ہیں، یہ دعا پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، ایسے کر لیں. تو انٹی جی آپ دن کے ایک حصے میں سوتی ہیں، ایک حصے میں آپ اپنی ویڈیو کی وائس اوور کرتی ہیں، ایک حصے میں آپ سحری اور افطاری کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں. پیچھے بچہ کیا؟ مجھے بتا دیں. آپ بھاگم بھاگ نمازیں پڑھتی ہوں گی کیونکہ آپ کا تو کیمرہ ادھر رک جاتا ہے جہاں پہ آپ کے نماز کا ٹائم آتا ہے، وہیں سے آپ نے آگے ویڈیو کنٹینیو کرنی ہوتی ہے. اور پھر آپ بھاگم بھاگ آتی ہیں، اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں، پھر آپ بھاگم بھاگ جاتی ہیں اپنا جو بھی مطلب کہ بیچ میں نماز آتی ہے وہ. تو آپ مطلب جو بندہ خود اپنے دن کے 3 حصے جو ہے وہ یوٹیوب کو دے رہا ہے، وہ کس منہ سے لوگوں کو آ کے تو یہاں پہ ایک طویل درس دیتا ہے؟ جب آپ لوگ خود عمل نہیں کرتے ہو، خود اپنی گربانوں میں نہیں جھانکتے ہو، تو آپ کس منہ سے لوگوں کو؟ آپ یوٹیوبر ہیں انٹی جی، آپ انفلوئنسر ہیں، آپ یہاں سے کما رہی ہیں، آپ کمانے آتی ہیں، آپ آئیں، آپ سحری افطاری کی ویڈیو بنائیں اور چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. جب آپ آ کے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتی ہیں، فرعون کی باتیں کرتی ہیں، قارون کی باتیں، تو مجھے بڑی آپ پہ نا ہنسی آتی ہے. کیونکہ انٹی جو ہے بیچاری یہ وائس اوور کرتی ہیں، پھر اتنی مشقت کرتی ہیں، ان کو یہ مطلب باقاعدہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے، روزانہ پڑھنا پڑتا ہے کہ بھئی آج میں نے کیا بات بتانی ہے، کیا بات کرنی ہے. اور پھر ایک کاپی. واو کیا بات ہے. میں کہتی ہوں تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ باورچن انٹی تم لوگوں کے ڈیلی نام لیتی ہیں لکھ لکھ کے. اچھا، عام طور پہ جو یوٹیوبرز انفلوئنسرز ہیں نا، وہ اپنے مطلب جو ان کو کامنٹس کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، کامنٹس کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں آئی ڈی سے ہمیں یہ بات کی، کسی نے ہم سے یہ سوال پوچھا، آج ہمیں یہ. تمام ٹک ٹاکرز ہوں یا یوٹیوبرز ہوں سب اسی طرح کرتے ہیں. لیکن ہماری انٹی کی شروع سے عادت ہے کہ جب کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا، جب کوئی اور بات نہیں ہوتی، انٹی جی کو ایک دو
درس کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ڈائری۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے کامنٹس میں سے ایک ڈائری پہ لکھنا کہ یہ فلاں نے کامنٹ کیا، یہ فلاں، اس میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تو اتنا ہی سوچ لیں کہ یہ خاتون جو صبح سوٹ اور ہوتا ہے، شام سوٹ اور ہوتا ہے، اور آدھے گھنٹے کی ویڈیو شام اور آدھے گھنٹے کی ویڈیو رات، سوری صبح کی، اور یہ ویڈیو بنانے میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہوں گے کم سے کم، ریکارڈ کرنے میں، پھر اس کی ایڈیٹنگ، پھر جہاں جہاں وائس اوور کرنی ہے وہ الگ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو کو بنانے سے پہلے ایک تیاری ہوتی ہے، خود کو پورا صاف ستھرا کرنا، نئے نئے سوٹ پہننا، نئے نئے کپڑے پریس کر کے رکھنا، پھر ڈیلی ایک سوٹ پہن کے آنا، پھر ایک پراپر طریقے سے حجاب لینا، دوپٹہ لینا۔ کتنی مشقت کا کام ہے اور کتنا اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور یہ کس لیے؟ صرف یوٹیوب کی ارننگ کے لیے۔ میں صرف اس بندی سے، باورچن سے یہ پوچھتی ہوں کہ اگر آپ اتنی نیک ہو، تم اتنی نیک ہو، تم اتنی اچھی ہو، اور تم اتنی امیر ہو، تم 6 فیکٹریوں کی مالک ہو بقول آپ کے ہسبینڈ کے، جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ کے صوفے پہ پیچھے بازو رکھ کے اور ایسے سینہ تان کے بندہ کہتا ہے کہ میں تو دبئی میں بھی فلیٹس لے سکتا ہوں، میں کراچی میں، لاہور، اسلام آباد میں کہیں بھی ایزیلی شفٹ ہو سکتا ہوں۔ اس بندے کی بیوی جو 60 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، 55 پلس ایج کی ہے، یا شاید 60 پلس ہو، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں اس کو کیا مجبوری ہے کہ اتنی رحمتوں برکتوں والے مہینے کو وہ 2 ویڈیوز بنا کے تو اپنا ٹائم ضائع کرے؟ وہ تو اتنی نیک ہے نا، وہ تو خود کو مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ وہ، اب کیا ہی بتائیں اس کو، جو درباروں پہ جا کے اس نے حال کیا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ تو کوئی بڑی نیک ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے۔ تو اس نیک اور بزرگ ہستی کا کام ہے نا، 1 مہینے کے لیے یوٹیوب سے بریک لے لے۔ اتنی جو یہ نیک بنتی ہے، آپ کو اتنی عقل نہیں آتی کہ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آنٹی جی آپ اتنی نیک ہیں تو آپ 1 مہینہ بریک لیں اور 1 مہینہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، تو یہ یوٹیوب پہ کام نہ کریں؟ کون سا آپ بھوکھوں مر جائیں گی؟ اللہ نے تو آپ کو اتنا دیا ہوا ہے۔ تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا اس کا جو ہے نا ایمان مضبوط ہے، جو یہاں پہ آ کے لوگوں کو یہ بھاشن جھاڑتی ہیں، رٹا رٹایا سبق آ کے آپ کو پڑھاتی ہیں، صرف اپنے ویوز کے لیے، اور خود رشتہ داروں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں۔ لاہور سے یہ بندی آ گئی اور اس کا دل نہیں کیا کہ سگی بہن اس کی وہاں پہ ہوتی ہے اس کو مل کے آئے۔ آپ اپنے بھائی کے چیلم پہ یہ جو ہے سیر سپاٹے کرتی رہی، ٹور کرتی رہی، پنڈی، اسلام آباد کا، مری کا، اور پیچھے بھائی کا جو ابھی فوت ہوئے اس کا 40واں بیچ میں آیا، نام لیا اس نے۔ یہ آپ کو رشتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ واہ، کلیپنگ ہونی چاہیے، میں کہتی ہوں کلیپنگ ہونی چاہیے اس بندی کے لیے۔ اور دوسری میسنی اس کی جو بہو ہے، جو اس کو مسکا، اس کو تو لگتا ہے مجھے وہ مسکا لگا رہی ہے، حالانکہ وہ اس کو ٹونٹ مار رہی ہوتی ہے۔ اس کو وہ مطلب مذاق مذاق میں یہ سنا رہی ہوتی ہے کہ امی امی دیکھیں میں آپ کا اتنا جو خیال رکھتی ہوں، آپ کے ساتھ ویڈیوز بنواتی ہوں، اتنے میں سارے کام کرتی ہوں، لیکن ویڈیو میں آپ دکھاتی ہیں کہ میں کر رہی ہوں، ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چمچہ گیری کرتی ہے، یہ اپنی ساس کی۔ ہم تو رہتے ہی اسی طرح ہیں، ہم تو اسی طرح گھر میں رہتے ہیں۔ تو آپ کس طرح گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کے کیمرے کی آنکھ سے کبھی چھپ نہیں سکتا، سب کچھ کلیئر ہے کہ آپ لوگ کس طرح رہتے ہیں، کیسے تمہارا شوہر جو ہے وہ کیمرے میں مطلب کہ آنا نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے اور تم اس کا کہنا نہیں مان رہی ہوتی۔ تم خواتین ایسی لچڑ ہوتے ہو کہ تم لوگ شوروں کے ناک میں بھی کیمرہ گھساتی ہو ویوز کے لیے، لالچی حریص تم لوگ ہو، ٹھیک ہے۔ تم لالچی ہو تو حریص ہو تو بنو نا، کس نے منع کیا کہ نہ کرو؟ لیکن حقیقت کو تسلیم تو کرو نا۔ منہ مومنا اور پتہ نہیں وہ کیا ایک وہ ہے، منہ مومنا کرتوت کافرا، ایک تم لوگوں کا فیس نہیں ہے، تم لوگ ڈبل فیس عورتیں ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ارے نیک ہو تو نیک بن کے رہو نا، حافظہ ہو تم تو حافظ ہو، حافظہ کا تو کام ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے، خود کو دکھا دکھا کے ویوز بھی لینے ہیں ماہ رمضان میں، اور دوسروں کو درس بھی دینے ہیں، اور اپنا کاروبار بھی چمکانا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔